شکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. عزیزان گرامی قدر اور معزز دوستو، ایک عارف، ایک اللہ والے فرماتے ہیں، آسائش دو گیتی تفسیریں دو حرف است. آسائش دو گیتی تفسیریں دو حرف ست، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا. اللہ کے یہ برگزیدہ بندے فرماتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں آرام، عزت اور راحت کا جو کلیہ ہے وہ دو حرفوں میں بیان ہوا ہے. لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفسیر دو حرفوں میں کی گئی کہ دنیا میں جو تمہارے دوست ہیں تم ان کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو، ان کے دکھ سکھ میں بھائیوں کی طرح شریک ہو. اور تم اگر سکون سے رہنا چاہتے ہو تو اپنے دشمنوں کی جو شرارتیں ہیں، جو آپ کے جو دشمن ہیں ان کی جو شرارتیں ہیں ان سے بھی چشم پوشی کرو. بات بات پہ دشمنوں کا محاسبہ نہ کرو، ان کے خلاف پروپیگنڈے نہ کرو، ان کے خلاف بھی آپ جو ہے منصوبے نہ بناؤ. جب تم یہ طرز حیات اپناؤ گے پھر آپ کی زندگی دنیا میں بھی سکون میں رہے گی، آخرت میں بھی سکون میں رہے گی. حضرت شیخ سعدی نے جو مردان خدا ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو حقیقی معنوں میں مرد کہلانے کے حقدار ہے، ان کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دنتا، ترا کے میسر شوادی مقام کے بعد دوستانت خلاف استو. شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو اللہ سے پیار کرنے والے، جو اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کو تکلیفیں کیا دینی ہے، دوستوں کے خلاف منصوبے کیا بنانے ہیں، عزیز و اقارب کے دلوں کو کیسے رنجیدہ کرنا ہے. ہمیں تو یہ بات پہنچی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، اپنے دشمنوں کو بھی نہیں رلاتے، ان کی بھی دل آزاری نہیں کرتے. یہ شان ہوتی ہے مردان خدا کی. وہ کہتے ہیں اسی لیے وہ بلندیوں پر پہنچے، اسی لیے انہیں عظمتیں نصیب ہوئی، اسی لیے سکون اور راحت میں انہوں نے زندگی گزاری. پھر شیخ فرماتے ہیں، ترا کے میسر شوادی مقام کے بعد دوستانت خلاف است. تمہیں یہ بلندیاں، تمہیں یہ عظمتیں کیسے نصیب ہو سکتی ہیں؟ تم بلندیوں پر کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تمہاری ناموری کیسے ہو سکتی ہے؟ تم سکون سے کیسے رہ سکتے ہو جبکہ تم ہر وقت اپنے دوستوں کے ہی خلاف تلواریں نکالے پھر رہے ہو؟ تمہاری زبان دوستوں کے خلاف چلتی ہے، تمہارا دل دوستوں کے خلاف چلتا ہے، تمہارا دماغ دوستوں کے خلاف سوچتا ہے. تمہیں یہ میسر نہیں آ سکتی عظمت اور بزرگی، کیونکہ دشمنوں تو دشمن رہے، تم تو ہر وقت دوستوں کے خلاف ہی تلوار نکالے پھر رہے کہ میں اس کو ایسے کر دوں گا، میں اس بھائی کو ایسے کر دوں گا، میں اس دوست کو ایسے کر دوں گا، میں اس عزیز کا یوں نقصان کروں گا. کہتے کہ اس وجہ سے تم بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے جس سے ہم غور کر کے بہت اچھا نتیجہ نکال سکتے ہیں. جیسا کہ ہم آج بات بات پر لڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں اور رشتے توڑتے ہیں، تو مولانا فرماتے ہیں کہ مرد کی مثال شیر کی ہوتی ہے، اور جو مرد نما ہوتے ہیں نا، مرد نہیں ہوتے، مردوں جیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثال کتے کی ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے،
جو دل والا ہوتا ہے وہ جیدار ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی تنگ بھی کرے، وہ کہتے ہیں کہ شیر پر اگر کوئی پتھری پھینکو تو وہ کچھ نہیں کہتا، وہ شرما کر سر جھکا لیتا. جبکہ کتے پر پتھری پھینکو تو وہ چوں چوں کرتے ہوئے کاٹنے کو بھاگتا. وہ کہتے ہیں مرد کی مثال شیر کی ہے. اگر کوئی عزیز، اگر کوئی دوست، اگر کوئی اس کے ساتھ چلنے والا اس کو تنگ بھی کرتا ہے، تان بھی کرتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، تو وہ چوں چوں کر کے کاٹنے کے لیے نہیں پڑتا بلکہ سر جھکا لیتا، شرما کر سر جھکا لیتا. اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ مرد کی جو علامت ہے، مرد گلے شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کو منصوبے نہیں ہے زخم کھا کراہ کرنا شان درویشی. تو آج کی محفل میں، آج کے بیان میں انشاءاللہ تعالی ابھی ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے کہ ان مردوں کا جو پاداشی عظیم تھے، جنہوں نے دوستوں کے ساتھ محبت کی، دشمنوں کے لیے بھی دسترخوان بچھا دیے، دشمنوں کے راستوں میں بھی کانٹے بچھا دیے، دشمنوں کی بہتری کے لیے بھی ہر وقت کمر بستہ رہے. اس لیے آج میں 3 لوگوں کا حوالہ دوں گا، 3 لوگوں کے واقعات سناؤں گا. آپ ان واقعات کو غور سے سنیے اور موازنہ کیجئے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اسی لیے ڈپریشن ہو رہا ہے، اسی لیے ٹینشن ہو رہی ہے. خدا را ان واقعات پر غور کیجئے اور اپنی زندگی کا نیا سفر طے کیجئے. رقابت کو چھوڑ کر، ہوسناکی کو چھوڑ کر، رنجش کو چھوڑ کر میں 3 واقعات آپ کی خدمت میں گوش خیال. پہلا واقعہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ میرے پاس فتح الباری ہے اور اس کا 13واں حصہ. اصل واقعہ الطبقات الکبریٰ میں ہے، جسے عام لفظوں میں طبقات ابن سعد بھی کہا جاتا ہے. واقعہ ایسے ہوا، حافظ صاحب نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے پوتے تھے، حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، ان کا ایک دن ٹاکرا ہوا، ملاقات ہوئی مروان ابن الحکم سے. مروان ابن الحکم نے حضرت علی بن حسین بن علی یعنی حضرت امام زین العابدین کو دیکھ کر فرمایا. کیا فرمایا؟ سنیے. اور یہی وہ بات ہے جس کو ایک عربی دان نے کہا ہے کہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن بھی ہو. جب ان سے پوچھا گیا حسن کی مثال دیجئے تو انہوں نے کہا حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن بھی ہو. جس کو سونکن مان جائے وہ حسین عورت ہے. سونکن بھی جس کے گیت گائے. ادھر دیکھیے، جو حضرت علی کا سب سے بڑا دشمن تھا، جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں حضرت علی علیہ السلام پر تبرہ کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا، مگر اب دیکھیے کہ موقع آیا وہ بھی گیت گانے لگے. حضرت علی بن حسین بن علی کو دیکھ کر مروان نے جو بات کی، کہنے لگا ما رأیت واحدا اکرم غلبۃ من ابیک یعنی علی، کہ میں نے اپنی زندگی میں تیرے دادا یعنی علی سے بڑھ کر اکرم، اعلیٰ کردار کا مالک کوئی شخص نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر میں نے شریف اور نفس نہیں دیکھا. جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی تم تعریف کر رہے ہیں، ان کا ایسا ہوا کہ جب یوم الجمل کو ہماری علی کے ساتھ لڑائی ہوئی، ہمارے 10,000 لوگ مارے گئے، باقی بھاگ گئے. جب ہم بھاگ گئے، علی نے ہم پر قابو پا لیا، ہم پر جکڑ لیا، ہماری گردنوں پر پاؤں رکھ دیا، مگر جب ہم نے ہاتھ جوڑے تو علی نے اعلان کرا دیا. علی کا منادی لشکر میں گھوم گیا، اس نے کہا جو زخمی ہو گیا ہے اس پر وار نہ کرنا، جو گر پڑا ہے اس پر وار نہ کرنا، جو بھاگ رہا ہے اس پر وار نہ کرنا، جو معافی مانگ جائے اس پر وار نہ کرنا. اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے زین العابدین کے دادے سے بڑھ کر نفیس، شریف اور اعلیٰ کردار کا مالک کوئی انسان نہیں دیکھا. تو ایک دوسرا واقعہ ہے حضرت علی کا، سن لیا آپ نے. اب ان کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سن کہ جب ان کا قافلہ جا رہا تھا، وہ حسین جو عاشقوں کے امام تھے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، چند نوجوان، یہ لوگ حکومت چھیننے جا رہے ہیں. ان پر الزام ہے کہ یہ حکومت چھیننے جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، چند نوجوانوں کے ساتھ.
مدعائے سلطنت بودے اگر خود نہ کرتے با چنے سامان. اگر ان ظالموں سے حکومت چھیننی تھی تو بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاتے, عورتوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے, بھتیجوں اور بھانجوں کے جتھے کو ساتھ لے کر نہ جاتے. تو جب جا رہے تھے امام تو ساتھیوں نے ایک بار نعرہ تکبیر بلند کیا. دوپہر کا وقت تھا, آسمان پر سورج چمک رہا تھا, پوری تپش تھی ہر طرف. انہوں نے کہا نعرہ آپ نے بلند کر دیا, میرے ساتھیوں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ سامنے باغ ہے, باغ نظر آیا. جب امام نے دیکھا تو کہا ایک بار غور سے دیکھو, وہ باغ ہے یا اور کچھ؟ جب ساتھیوں نے غور سے دیکھا انہوں نے کہا حضرت وہ باغ نہیں ہے, وہ تو کوئی لشکر آ رہا ہے جن کے نیزے بلند ہوئے ہیں فضا میں. فضا میں نیزوں کو لہراتا ہوا لشکر آ رہا ہے. جب لشکر پاس آیا تو وہ بری طرح پیاس سے گھوڑے اور لشکری کانپ رہے تھے, بہت پیاس لگی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا مشکوں کے منہ کھول دو, ان کو پانی پلاؤ, گھوڑوں کو پانی پلاؤ, اور یہ سوار بے شک یہ ہمارے دشمن ہیں, ان کی پوری طرح دیکھ بھال کرو, ان کو پانی پلاؤ. یہ کردار تھا علی کے بیٹے کا. اب آخری مثال جو حضرت امام حضرت علی کی سن لی, ان کے بیٹے حضرت امام حسین کی سن لی, اب علی بن حسین بن علی یعنی پوتے کی سن لی. پورا خاندان ہی ہما آفتاب است, ہر آدمی سورج ہے یہاں, ہر آدمی پھول ہے, ہر ایک کی خوشبو ہے. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت امام علی بن حسین بن علی یعنی حضرت امام زین العابدین, شام کا وقت تھا, سورج مغرب کی وادیوں میں اتر رہا تھا. آپ اپنے خیمے کے باہر کھڑے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے. آپ نے اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص گرتا پڑتا ہمارے خیمے کی طرف آ رہا. آپ نے غور سے ذرا دیکھا تو آپ نے پہچاننے کی کوشش کی, اور آپ نے پہچان لیا کہ وہ فلاں شخص ہے. آپ فوراً خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے گرتا پڑتا, اس کو رات ٹھہراؤ, اس کو بہترین بستر دو, اس کو بہترین کھانا دینا, اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا, اور صبح جانے کے لیے اس کو سب سے اعلیٰ سواری دینا. مگر جب یہ سواری پر بیٹھ جائے, جانے لگے, اس وقت آپ نے مجھے بتا دینا, کیونکہ میں نے اس سے 2 باتیں کر. ایسے ہی ہوا. جب وہ مسافر آیا, آپ کے ساتھیوں نے اس کو اچھا بستر دیا, اچھا کھانا دیا, اور پوری رات اس کے آرام کا اہتمام کیا. صبح جب ہوئی, وہ جب گھوڑے پر جم کر بیٹھ گیا تو امام بھی باہر تشریف لائے. تو امام نے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی اور اس سے پوچھا مسافر سے کہ پہچانا مجھے؟ اس نے کہا میں نے نہیں پہچانا, آپ کون ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, آپ حسین بن نمیر السکونی ہیں. آپ وہ ہیں کہ جو پہلا لشکر مکے سے لے کر آئے تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے میرے والد کا گھیراؤ کیا تھا. آپ وہی ہیں حسین بن نمیر السکونی. یہاں رک کر ایک بات کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث عالم دین ہے حافظ شریف صاحب, وہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ جو لشکر لے کر آیا تھا وہ تو حسین بن نمیر السکونی تھا جو صحابی تھا. صحابی غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ 2 باتیں ان کی قابل اعتراض ہیں. ایک وہ کہتے ہیں وہ تو صحابی تھا, اور صحابی غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ دونوں باتیں ان کی غلط ہے. حسین بن نمیر السکونی صحابی نہیں تھا, اور اس نے غلط کام کیا, اور اسی غلط کام کرنے کی وجہ سے وہ علم حدیث میں ایک مجروح راوی ہے. حسین بن نمیر السکونی علم حدیث میں مجروح راوی ہے, جیسا کہ تفصیل سے امام صاحبی نے میزان الاعتدال میں لکھا. چنانچہ بات کی طرف دوبارہ آتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا میں نے پہچان لیا ہے, آپ حسین بن نمیر السکونی ہیں, آپ پہلا لشکر لے کر آئے تھے, اور وہی وہ لشکر تھا جس نے میرے باپ امام حسین کا گھیراؤ. وہ گھبرا گیا, کانپنے لگا کہ یہ بندہ کون؟ میں نے کہا گھبرائیے نہیں, میرا آپ میں ہوں علی بن حسین بن علی, میں علی کا پوتا ہوں, حسین کا بیٹا. میں نے یہ بتانا تھا کہ ایک بار ہم آپ لوگوں کے مہمان بنے تھے, آپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا.
آج آپ ہمارے مہمان بنے ہیں تو آپ نے ہمارا سلوک بھی دیکھ لیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا بتا۔ یہ ساتھیوں، میرے بچوں، میں نے اس لیے ان بیانات کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ آج ہر طرف بندے دوست ایک دوسرے سے بات بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، ناراض ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تحفہ، یہ گفٹ ہمیں دیا ہے نئی تہذیب، جس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا، رکابت خود فروشی ناش کے بائی حوث نہ کی، کہ جو نئی تہذیب آئی ہے شوارمے کے ساتھ، پزے کے ساتھ، حسد کی آگ لے کر آئی ہے، رکابت کی آگ لے کر آئی ہے، دشمنی کی آگ لے کے آئی ہے، اور ایک دوسرے سے جلنے کی عادت لے کر آئی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو عبقری تھے، جو پاداشی عظیم تھے، وہ دشمنوں کے ساتھ انہوں نے برا کیا کرنا تھا، دوستوں کے لیے دسترخوان بچھاتے، دوستوں کی بہتری لیے کرتے۔ آئیے آج کے دن، ابھی اور اسی وقت ہم بھی عزم کریں کہ یہ حسد کی آگ پر ہم آج سے محبت کے پانی کا چھڑکاؤ کریں، رکابت کے کانٹوں کو چولہے میں ڈال دیں گے اور اپنوں اور بیگانوں سے یکساں طور پر محبت کا آغاز کریں گے۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنے کرم کی بارش فرما۔